کے ملازم تنظیم اتفاق کا مظاہرہ کیا بالخصوص السلام علیکم، میں ہوں دلاور خان بڑیچ اور آپ دیکھ رہے ہیں خبر حال کوئٹہ۔ آج ہم موجود ہیں جو کہ دھرنے میں، جو کہ کوئٹہ میں جو خواتین اور جو کہ مرد حضرات آئے ہیں یہاں پہ دھرنے پہ، تو پوچھ رہے ہیں لوگوں سے کہ وہ کیا کہنا چاہتے ہیں اس حوالے میں اور کیا کیا وجوہات ہے اور کیا منظوری ہوئی۔ آج 8واں دن ہے، کوئی اس پہ آئے نہیں ہیں، تو پوچھتے ہیں لوگوں سے کہ وہ کیا کہنا چاہتے ہیں اس حوالے میں۔ آج گرینڈ الائنس کے یہ ملازمین، ہزاروں ملازمین آج 8 روز اگے یہاں انہوں نے دھرنا دیا ہے اور ان کا بڑا جائز مطالبہ ہے کہ ہمارا چونکہ مہنگائی اتنی زیادہ ہو گئی کہ اب ملازمین کو اپنے گھر کا بجٹ چلانا مشکل ہوگا، تو اپنے گھی مہنگا ہو گیا، چینی مہنگی ہو گئی، آٹا مہنگا ہو گیا، پیٹرول مہنگا ہو گیا، ڈالر جو ہے نا روپے کے مقابلے میں وہ اتنا بڑھ گیا ہے کہ اب ملازمین کو گھر چلانا مشکل ہو گیا ہے۔ لہذا ان کا جائز مطالبہ ہے کہ 25% ہمارے تنخواہوں میں بیسک میں ہمارا زیادہ کیا جائے، لیکن افسوس سے کہنا پڑ رہا ہے کہ آج 8 روز ہو گئے، خواتین بیٹھی ہوئی ہے، ہزاروں ملازمین ہیں، 2,60,000 ملازمین ہیں، ان کا نمائندہ تنظیم ہے، لیکن افسوس سے کہنا پڑ رہا ہے کہ ابھی تک وہ مطالبات انہیں تسلیم نہیں کیا ہے، اور اب ایسا لگ رہا ہے کہ ان کا، ہمارے ملازمین کا صبر کا پیمانہ لبریز ہو رہا ہے اور شاید وہ آگے بڑھے، ریڈ زون میں داخل ہو جائے۔ میں فرحانہ فرام ڈسٹرکٹ خوزگار سے ہوں۔ ہم گلوبل پارٹنرشپ فار ایجوکیشن کے اساتذہ یہاں پہ بیٹھے ہوئے تقریباً 22 دن ہو رہے ہیں، ہم دھرنا دے رہے ہیں۔ ہمارا مطالبہ صرف یہی ہے کہ ہمیں پرماننٹ کیا جائے اور جو ہمارے تسمہ کے ہماری سروس ہے وہ ریلیز کی جائے۔ جی، یہ جو گلوبل کی ٹیچروں کو نکالا یہ کتنے عرصے ہو رہے ہیں یہاں پہ اور دھرنے کو کتنا عرصہ ہو رہا ہے؟ ہم گلوبل کی ٹیچرز کے دھرنے کو تقریباً 22 دن ہو رہے ہیں۔ ہم پریس کلب میں بھی تھے، ہم یہاں پہ پہلے 18 تاریخ کو بھی آئے تھے، ہم نے اوکی چوک بھی بند کیا تھا، ہم سے وعدہ کیا گیا تھا کہ آپ کا کام کریں گے، لیکن ہمارا کام نہیں کیا گیا۔ میرا تعلق ڈسٹرکٹ زیارت سے ہے اور میں پرائمری اسکول قلعہ ملک پایو میں ٹیچر ہوں۔ یہ جو پروجیکٹ میں بنے ہیں ایسے علاقوں میں ملے جہاں بچوں نے اسکول کو دیکھا تھا۔ ابھی میں یہ کہتی ہوں کہ ہر پروجیکٹ میں جو اسکول بنے بات یہ نہیں کر سکتی کہ وہ جو مطلب جو پرانے اسکول ہیں ان کی مرمت نہیں کر سکتی، نئے اسکول تو دور کی بات کہ وہ بچوں اور ٹیچر کو جو ہے کر سکتے۔ یہاں پہ بیٹھے آج ہمارے ملازمین کا جو 8 درجے پہ بیٹھے ہوئے ہیں، انہیں بھی کہتے ہیں کہ آپ بھی ثابت قدم رہے، یہاں پہ انشاءاللہ ان کی دن اس دھرنے میں تال بلوچستان گرینڈز کے امپلائیز ایک ساتھ اکٹھے ہوئے، ہمارے بہنیں بھی بیٹھے ہوئے۔ اس دھرنے کو ہم اس وقت تک ختم نہیں کریں جب تک صوبائی حکومت ہمارے مطالبات کو تسلیم کرے۔ اسی مطالبات میں 30% ملازمین کو جنہوں نے نکالا گیا ہے 12 جنوری 2021، 10 سال سروس کرنے کے بعد 361 ملازمین کو BNR کا نکالا گیا اور گلوبل ٹیچرز کو بھی بہنوں کو ہمارا نکالا گیا۔ جب تک ہمارے سارے یہ مطالبات تسلیم نہیں کیا کہ یہ دھرنا ختم نہیں ہوگا۔ تو اصل اگر دیکھا جائے تو ہماری پشتون اور بلوچستان کی جو روایات ہے یہ جام صاحب تو بالکل اس کے منافی چاہ رہا ہے، کیونکہ خواتین جہاں پہ نکلتی ہیں تو یہ سمجھو کہ اس کی بہت بری حالات ہوتی ہے، جو یہاں کر کے عزتدار خواتین، ہمارے معاشرے میں خواتین اسکول نہیں جا سکتی، آفس نہیں جا سکتی ہے، اور آج آ کر کے روڈ پہ آج 8واں دن ہے بیٹھے ہوئے، تو جام صاحب کو شرمانی چاہیے تھی کہ کم از کم یہاں تک تو حالات نہیں آنے دیتے، تو یہاں تک جب حالات آ گئے تو میں سمجھتا ہوں کہ ان کی عیاشیوں اور آسائشوں اور کمیشیوں کے لیے جو اپنے ایجنٹ بٹھائے ہوئے ان کے لیے خزانے میں پیسے ہیں، اگر باری آئی اس غریب ملازمین کا تو اس کے لیے نہیں ہے۔ تو جام کمال صاحب کو یہ ہمارے جائز مطالبات تسلیم ہی کرنا پڑے۔ آپ کو معلوم ہے کہ آج ہمارے دھرنے کا 8واں دن ہے اور آج پورے بلوچستان میں دمادم مست کلندر ہوا ہے۔ بلوچستان کے جتنی بھی مین شاہراہیں ہیں ان کو بلوچستان کے تمام ملازمین بشمول یہاں کی سیاسی پارٹیوں کے کومک سے بلاک کیا ہوا ہے، اور آج 5 بجے کا ہم لوگوں نے گورنمنٹ کو ڈیڈ لائن دیا ہوا ہے۔ اگر آج 5 بجے تک ہمارے مطالبات حل نہ ہوئے تو ہم جام صاحب کا جو جام پیا ہے اس کو اپنے گھر تک محدود کریں گے، وزیر اعلیٰ اس کا گھیراؤ کریں گے، نہ پھر کوئی اندر سے باہر جا سکے گا اور نہ کوئی باہر سے اندر آ سکے گا۔ تو ہم بلوچستان کے تمام ملازمین سے، بلوچستان کے تمام عوام سے یہ اپیل کرتے ہیں کہ وہ ہمارے شانہ بشانہ رہیں۔ ہم 1 ہفتے سے زیادہ دنوں سے یہاں
यहाँ पर धरने में बैठे हुए। 8 दिन से हमारा धरना जारी है, लेकिन हुकूमत बलूचिस्तान की जो जिम्मेदार है बिलखुसूस हमारा जाम साहब मुज़ाकरात के लिए अभी तक नहीं आए, लेकिन हम उनसे रिक्वेस्ट करते हैं कि आप इस रियासत के सूबे के एग्जीक्यूटिव हो आके हमसे मुज़ाकरात करें, हिम्मत करें। हम जो सरकारी मुलाजमीन है, ख़वातीन है, मर्द है, बैठे हुए आप आके हमसे मुज़ाकरात करें, क्योंकि फेडरल गवर्नमेंट ने तो ऑलरेडी आपको वहाँ उन्होंने ऑर्डर भी दिया है, नोटिफिकेशन भी है। तमाम जो प्रोविजनल गवर्नमेंट है उनके पास। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारा 8वां दिन है कि हम एहतजाज पर हैं, और सबसे बड़ी बात है कि आज पूरा बलूचिस्तान तारीख़ में कभी इतना सख्त पहिया-जाम हड़ताल नहीं हुआ है कि आज पूरे बलूचिस्तान में पहिया-जाम हड़ताल चल रहा है। तमाम सूबा बंद है। हमें अफसोस है कि इस वज़ीर आला के ऊपर कि ये बाप दादा से वज़ीर आला बनता आ रहा है, लेकिन आज अगर आप सूबे को संभाल नहीं सकते हो, आज आप में इतना जुर्रत नहीं है कि आप अपने मुलाजमीन का 25% बढ़ाओ, और वहाँ आप कहते हैं कि हमारे पास पैसे नहीं हैं। हमें अफसोस हो रहा है कि पैसे हमें बहुत हैं। आपको जब मरकज़ पे वापस पैसे भेजते हो, लैप्स करते हो, क्या वहाँ आपके पास पैसे हैं? सिर्फ वो इसलिए कि वहाँ उसको कमीशन मिलता है। और अगर जाम साहब कह रहे हैं कि भाई हमें तरक्की देना है बलूचिस्तान को और मुलाजमी को हमने नहीं देना है, आप अपना 2.5 साला कारकर्दगी वाज़े करें कि आपने क्या किया है। सारे बलूचिस्तान के आप जहाँ भी जाएं, रोड टूटे हुए हैं, जहाँ भी जाएं, कोई सिलसिला कोई ऐसा नहीं है कि उसको हम तारीफ करने जा रहा हूँ। शुरू दिन से जिसको सूबाई हुकूमत शुरू में लालच देने की कोशिश की कि आपके सेक्रेटरिएट के मुलाजमीन के लिए पैगाम आम करो, तैयारी करो। अब मैं दावत खिताब देने जा रहा हूँ मुत्तहिदा लेबर फेडरेशन बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हस्ब रिवायत मैं अपनी इन बहनों को